شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاکشن ٹی وی اردو کی معرفت سے میں ہیرا گروپ آف کمپنیز کے تمام ممبروں سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حضرات، ڈکن کرونیکل کی نیوز آپ لوگوں کے علم میں آ گئی ہوگی. البتہ میں بھی اپنے تاثرات ملامت گروں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. حضرات، ہیرا گروپ آف کمپنیز کی چیف ایگزیکٹو آفیسر مالکہ شیخہ نویرا آپا نے بروز بدھ ہائی کورٹ سے اپیل کی تھی کہ وہ انہیں رہا کرے تاکہ وہ ہیرا گروپ کے انویسٹرز کی رقومات انہیں ادا کر سکیں. حضرات، میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپا نویرا اور ان کی کمپنی کے پیچھے چند سماج دشمن عناصر مسلسل جھوٹے پروپیگنڈا کر کے الزامات لگا رہے ہیں. ان بلیک میلرز، شرابی، ایڈلٹرس جنریشن زانی اور بدماش لوگوں کو جواب دینا توہین نفس ہے. لہٰذا آپا نے ہم انویسٹرز کی رقومات واپس کرنے کا وعدہ ملک کی بڑی عدالت سے کیا. آپا نے مزید وضاحت کی کہ انہوں نے ہیرا ممبرز کو دھوکہ دینے یا کسی قسم کی تکلیف دینے کا کبھی کوئی ارادہ نہیں کیا. اپنے وکیل کے ذریعے آپا نے عدالت سے عرض کیا کہ 3 ماہ کے اندر وہ ممبرز کی تمام واجبات ادا کر دیں. حضرات، منصف جو ایک ہیرا گولڈ کی 3 درخواستوں پر سماعت کر رہی تھیں، کہا کہ اس معاملے میں ریاستی پولیس کی مداخلت بعید از قیاس ہے. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جبکہ سیریس فراڈ انویسٹیگیشن آفس SFIO تفتیش کر رہی تھی. محترمہ نویرا شیخ نے کہا کہ انہیں تلنگانہ پولیس نے اکتوبر 2018 سے حراست میں لیا ہوا ہے. ایک ہی جرم کی پاداش میں کئی مقامات پر مختلف شکایتیں درج کی گئی تھیں، جبکہ وہ عدالت میں انڈر ٹیکنگ دینے کے لیے تیار ہیں کہ وہ 3 ماہ کے اندر تمام واجبات کی ادائیگی کر کے اپنے وعدے کی تکمیل کریں گی. اس میں ناکام رہنے پر عدالت توہین عدالت کے تحت کارروائی کر سکتی ہے. ہیرا گروپ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اس کے موکل کو جیل میں رکھنا ایک سیاسی انتقام ہے، کیونکہ انہوں نے ایک نئی سیاسی پارٹی شروع کی تھی اور ان کے خلاف ریاست میں انتخابات سے عین قبل اگست 2018 سے متعدد شکایتیں پولیس اسٹیشنوں میں درج کی گئیں اور ریاستی پولیس نے انہیں اکتوبر میں تحویل میں لے لیا تھا. انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ چونکہ اسلامی شریعت سود لینے کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا کمپنی نے یونٹ پرچیز کی شکل میں انویسٹمنٹ لیا تھا اور ہر یونٹ کے لیے لاک ان پیریڈ تھا جس میں انویسٹرز اپنی رقم واپس نہیں لے سکتے تھے. چونکہ SFIO نے کمپنی کے خلاف منافع کی ادائیگی نہ کرنے پر تحقیقات کا آغاز کیا تھا، اس معاملے میں ریاستی پولیس کا کوئی کردار نہیں باقی رہتا. حضرات، یہ تھی اس نیوز پیپر کی گواہی جس نے روز اول سے ہی آپا نویرا اور ان کی کمپنی کے خلاف محاذ آرائی کی ہوئی ہے. میں یہاں توحید کے علم برداروں کو اس بات کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذاتی نفرت، حسد، بغض یا اسمارٹنس ثابت کرنے یا کسی بھی وجہ سے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا یا زبانی ہیرا گروپ کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دیں. دنیاوی عدالتیں تو رہنے دیں، البتہ روز محشر اللہ کی عدالت میں ضرور سنوائی ہوگی. یاد رکھیں، اس کے مقرر کردہ کرامن کاتبین آپ کی جھوٹی گواہیوں کو قلم بند کر رہے ہیں. لہذا بی کیئرفل. اس دنیا میں تو آپ کی حکومت ہے اور آپ کا چنا ہوا نمائندہ سنسد میں بھونکتا ہے، البتہ روز محشر کوئی زبان کسی کا ساتھ نہیں دے گی. اور آخر میں اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ ہیرا گروپ کے خلاف ناجائز زیادتی کر کے معاشرے کا مسیحا بننے والوں کے ساتھ اللہ اپنی انصاف کے ذریعے ذلت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.